السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امان نجیب، آپ دیکھ رہے ہیں فورن ٹچ کی ایک اور ویڈیو۔ آج کی ویڈیو پھر سے ان باکسنگ ویڈیو ہے، اور آج ہم ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں M4 کی FX امپیکٹ MK4، جسے انہوں نے M4 کا نام دیا ہے۔ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسی گن ہے اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں M3 کی نسبت یا پھر MK2 کی نسبت۔ MK2 سے تو کافی پہلے امپروومنٹ ہو گئی تھی M3 میں، اب انہوں نے M4 لانچ کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ M4 کیسی گن ہے۔ FX کا اوپر لوگو بنا ہوا ہے، میڈ ان سویڈن۔ یہ گن ہے، ہارڈ کیس کے ساتھ آتی ہے اور ہارڈ کیس خوبصورت ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اوپر یہ مینول گائیڈ ہے، کیسے آپ اپنی گن کو چلا سکتے ہیں وہ بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک پاور کٹ ہے، پاور اپ کٹ۔ اچھا جی، یہ بھی قریب سے دکھاتا ہوں، اور یہ کہاں پہ لگے گی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میگزین ہے جی خوبصورت سا، یہ 28 شروں والا میگزین ہے، پہلے بھی 28 شروں والا ہی آتا تھا۔ MK1 میں پہلے چھوٹا تھا، اور اس کے بعد یہ سائڈ شاٹ والوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو مستقل اپنی گن کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ ایک ہی میگزین آتا ہے اس کے ساتھ، اور یہ ہے جی فلنگ کنیکٹر، یہ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، اور ایک ہے سپریسر، لائٹ ویٹ سپریسر ہے۔ اندر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سادہ سا ایک پائپ ہے، لیکن کام تو کرتا ہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے MK4 یا M4 امپیکٹ، FX امپیکٹ M4 گن خوبصورت ہے جی۔ اب اس کی خوبصورتی پہ کیا بات کریں، یہ پہلے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ MK2 تو میں خود استعمال کر رہا ہوں، پاور پلینم لگا ہوا ہے، سموتھ ٹویسٹ سپیریئر بیرل ہے، سموتھ ٹویسٹ ایکس سپیریئر FX پاور بلاک۔ تبدیلی یہ ہے لیور میں، سائڈ لیور میں، یہ لیور اس کی جو گرپ ہے وہ تھوڑی موٹی ہے، اور یہ اوپر بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایزی ٹو کاک ہے، ایزی ٹو کاک، واو۔ ٹریگر تو فینٹاسٹک، ٹریگر بہت اچھا ہے۔ اچھا، ایزی ٹو کاک اس لیے ہے کہ ابھی جو یہ گن ہے یہ 24 جولز میں آتی ہے۔ وہاں سویڈن میں قانون ہے کہ 24 جولز سے اوپر گنز، 24 جولز پاور، یہ پاور ہوتی ہے، یہ انرجی ہے۔ FPE فٹ پاؤنڈ انرجی اور جولز، یہ دو طریقوں سے پیمائش کی جاتی ہے پاور کی۔ تو 24 جولز جو کہ بنتے ہیں تقریباً کوئی 17.5 FPE فٹ پاؤنڈ انرجی، وہاں تک ان کا قانون ہے کہ اس سے اوپر آپ گن، ایئر گن نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے یہ 24 جولز میں آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ پاور کٹ انہوں نے دی ہے، تو اب یہ پاور کٹ جب اس پہ انسٹال کریں گے تو یہ فل پاور میں چلی جائے گی، یعنی کہ 40 گرین کا سلگ بھی یہ کوئی 1000 FPS پہ شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں پہ ویل ایڈجسٹر ہے۔ اچھا جی، جولز پہ بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی چھرا، سلگ یا کوئی بلیٹ ہے، یا سمجھیں کہ توپ کا گولا ہے، تو وہ کس سپیڈ سے جا رہا ہے اور اس کا اپنا وزن کیا ہے، یہ دو چیزیں مل کے وہ ایک انرجی، فٹ پاؤنڈ انرجی میں اس کو پیمائش کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے، یہ کتنی انرجی کے ساتھ جا رہا ہے، جا کے لگے گا تو کیا امپیکٹ پڑے گا۔ جولز اور FPE کوئی بھی پروجیکٹ آ رہا ہے، چاہے آپ غلیل سے کوئی چیز، کنچا آپ
چھوڑ رہے ہیں یا اپنے ہاتھ سے اینٹ یا پتھر مار رہے ہیں، تو ہر جانے والی چیز، پروجیکٹائل جو بھی ہے، وہ ایک طاقت رکھتی ہے، اور یہ طاقت اس کے اپنے وزن اور اس کی رفتار پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ دونوں چیزیں مل کے وہ ایک طاقت بناتی ہیں، ایک انرجی بناتی ہیں، اس کو جولز یا ایف پی ای کہا جاتا ہے۔ تو یہ 24 جول یعنی کہ 17 فوٹ پاؤنڈ انرجی یہ اس وقت دے رہی ہے، جو کہ بہت لو ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر 18 گرین کے ساتھ 600 ایف پی ایس یا 650 ایف پی ایس پہ کوئی گن شوٹ کرتی ہے تو وہ 24 جولز بنتے ہیں۔ تو آپ اب یہ جو کمپنی سے ڈبے سے نکلتے ہوئے اس کی انرجی یہی ہے، اس کی انرجی آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، خوبصورت گن ہے، قریب سے دکھاؤں اور پھر اس کے فیچر پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ایف ایکس امپیکٹ MK4 یعنی M4۔ پیچھے سے شروع کریں تو یہ ایڈجسٹیبل ہے، اس کا بٹ پیڈ کہہ سکتے ہیں، ٹیکٹیکل ڈیزائن کی گن ہے۔ تو اس طرح ٹریڈیشنل جس طرح بٹ پیڈ ہوتے ہیں اس طرح تو نہیں ہے، لیکن اس کی ہائٹ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کھولیں گے اوپر نیچے تو اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پاور ایف ایکس پاور بلاک کا نام دیا ہے۔ اس کے اندر کچھ مٹیریل تبدیل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو پاور بلاک کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ والا سیم بلاک دوسری گنوں میں بھی ایف ایکس MK2 یا MK3 میں بھی سیم یہی ہوتی ہے، یہی شکل ہوتی ہے۔ یہ میگزین لگنے کی جگہ یہاں پہ میگزین لگے گی۔ نیچے یہ دی گئی ہے جی ریگولیٹر کی گیج، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وائکا کی گیج لگی ہوئی ہے۔ آگے والی بھی بالکل، آگے والی گیج بھی یہ وائکا کمپنی کی گیج ہے، اور یہ دنیا میں مشہور ہے۔ ٹاپ کے برانڈ ہیں یا ٹاپ کی گیجیں بنانے والی کمپنی ہے، اس میں وائکا پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ایف ایکس نے پہلے ایف ایکس اپنی گیجیں لگاتا تھا، لیکن اب انہوں نے MK4 میں وائکا کی گیجیں لگا کے بھیجی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے پاور پلینم۔ پلینم ہے، پاور پلینم کا نام دیا ہے ایف ایکس نے، تو یہ پاور پلینم بن گیا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں 750 لکھا۔ اچھا 750 یہ کیا ہے؟ یہ کلک بیٹ ہے۔ جس طرح یوٹیوب پہ ہم کوئی بھی ایک ویڈیو لگاتا ہے اور ایک بہت بڑا ہوا کریٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ویڈیو کے اندر آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، تو یہ والا جو نمبر ہے، یہ جو فگر ہے، یہ وہ کلک بیٹ ہے۔ اصل میں جو پلینم کا سائز ہے وہ 75 cc ہے، 75 cc۔ اب یہ زیرو کیوں بیچ میں گھسائی ہے، اس کی سمجھ آج تک نہیں آئی مجھے، اور نہ ہی کمپنی نے اس پہ کی کوئی وضاحت کی ہے۔ جو پیچھے MK3 ہے، اس کا جو پلینم تھا وہ 72 cc کا تھا، اس کو بھی وہ 720 لکھتے تھے، cc آگے نہیں مینشن کیا گیا، 750 لکھا ہے، لیکن یہ 75 cc ہے۔ اگر فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ 750 cc ہے، تو میرے بھائی وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 580 cc کی اتنی بڑی بوتل ہے، اور جو پلینم ہے 750 کا cc کا وہ چھوٹا ہے، تو یہ 75 cc ہے، زیرو خام خواہ گھسائی گئی ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، یہ چیک ریسٹ کے طور پہ دیا گیا ہے، یہ پیس پلاسٹک کا ہے۔ یہ ریل تبدیلی کی گئی ہے، یہ والی جو ریل ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیک بون ہے، تو یہ تھوڑی موٹی لگائی گئی ہے۔ اوپر جو ریل ہے 22 mm کی پکاٹن ویور۔ اچھا، یہ ایڈجسٹیبل بھی ہے، آگے پیچھے یہ موو کرتی ہے۔ یہ سکریو جب ڈھیلے کریں گے تو یہ پیچھے کو بھی جائے گی اور آگے کو بھی جائے گی، جہاں پہ اس کو لے کے جانا چاہیں۔ اور یہ 11 mm کی ریل کے اوپر یہ سلائڈ کرتی ہے۔
اس کو اتار دیں تو اس نیچے وہ 11 mm کی ریل نکل آتی ہے. AR اسٹائل کی گرپ ہے جی، خوبصورت، اور AR اسٹائل کا ہی یہ سیفٹی ہے. لیور کی بات کریں تو یہ ہینڈل اس کا موٹا کیا گیا ہے، اور واو ایزی ٹو کاک ہے. اور ٹریگر واو ٹچ ٹریگر جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ٹریگر ہے جی. یہ M4 لکھا گیا ہے، اور ٹریگر یہ نیا ٹریگر انسٹال کیا ہے. M3 میں یہ نہیں ہے، کوئک سیٹ ٹریگر کا نام دیا ہے اس کو. اچھا جی، اس طرف ہم آ ہی گئے ہیں تو یہ ہے ہیمر کی ایڈجسٹمنٹ. یہاں سے آپ ہیمر کی سپرنگ کو لوز یا ٹائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے مائکرو ایڈجسٹمنٹ. اچھا، ابھی یہ فری گھوم رہا ہے تو اس کا یہ گریپ سکریو یا چیک نیٹ نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہے، وہاں پہ لگا کے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، M3 میں ایک ڈول ریگولیٹر دیا گیا تھا. ایک ریگولیٹر یہاں پہ ہوتا تھا اور ایک ریگولیٹر یہ ٹریگر کے نیچے ہے اس کا، جو کہ ابھی بھی اس کے اندر بھی ہے. تو M4 میں ایک ریگولیٹر آگے والا وہ ہٹا دیا ہے. ریگولیٹر ہٹایا ہے تو یہاں پہ ایک گیج ہوتی تھی جو پہلے ریگولیٹر کا پریشر شو کرتی تھی، تو وہ بھی ہٹا دیے. اب یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے صرف. نیچے بھی ایک پیکاٹینی ریل دی گئی ہے، یہاں پہ آپ بائی پاور لگا سکتے ہیں. اور یہاں سے آپ کرنی ہے فل. یہ ڈسٹ کور ہے. اچھا جی، یہ ویلو اوپننگ ایڈجسٹر یہاں پہ لگتا ہے، ابھی نہیں لگا ہوا، یہ فکس ہے چونکہ پاور اس کی کم ہے، تو وہ بھی ساتھ دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. شراؤڈڈ بیرل ہے، اور آگے یہ جی ½ انچ UNF تھریڈ بھی دیا گیا ہے، جس کے آگے آپ یہ والا سپریسر لگا سکتے ہیں. خالی ہے اندر سے، ایک ڈبہ سا ہے، تو یہ جی اس طرح لگ جائے گا. اچھا جی، آگے بات کریں تو 580 cc کی اس کی بوتل ہے، اور انوکام کی بوتل لگائی ہے. پہلے بھی یہ انوکام کی بوتلیں ہی لگاتی تھی FX. انوکام جی کورین، میڈ ان کوریا یہ بوتل ہے. بیچ میں کچھ ایک آدھ ماڈل میں انہوں نے ایئر میک کی بوتلیں لگانا شروع کی تھیں، اب دوبارہ انوکام پہ وہ آ گئی ہیں. بہت اچھی بوتلیں ہیں. یہ ایک نام ہے، برانڈ ہے انوکام، وہ والا استعمال کرتے ہیں. جس طرح ریگولیٹر میں ہوما کی بات کریں تو وہ ایک اچھا ریگولیٹر تصور کیا جاتا ہے، اس طرح بوتلوں میں یہ انوکام، اور گیجوں میں یہ وائکا کی گیجیں اچھی تصور کی جاتی ہیں. یہ والا کنیکٹر اس کے ساتھ آتا ہے. اس طرح کا میگزین ہے جی، یہ 28 چھروں کا میگزین ہے. پہلے سے تھوڑا ڈیزائن اس کا تبدیل کیا گیا ہے. اچھا جی، یہ ہے پاور کٹ. پاور کٹ میں کیا کیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے بیرل ٹرانسفر پورٹ، یہ پیلٹ کے لیے، اور جب آپ اس کو ایسے گھما کے یہ والا حصہ لگے گا تو یہ سلاگ کے لیے. جتنا یہ سوراخ کھلا ہوگا تو ظاہر ہے ایئر کا فلو اچھا رہے گا اور پاور نکلے گی. ایک چھوٹا سا سکریو ہے جی، یہ وہاں پہ ہیمر مائکرو ایڈجسٹر کے اوپر لگے گا، تب وہ کام کرے گا. اچھا جی، یہ ہے ویل ایڈجسٹر، یہ بھی آگے لگے گا. اچھا جی، یہ ہیمر کا سپرنگ ہے، ابھی لائٹ لگا ہوا ہے تو یہ لگنے کے بعد ہیمر زیادہ طاقت سے لگے گا. اور یہ ہے جی ویل کا سپرنگ، یہ سافٹ ہے، آگے ابھی جو لگا ہوگا میرے خیال میں وہ ہارڈ ہوگا. اچھا جی، 700 mm کی اس کی بیرل لگی ہوئی ہے. سنائپر ایڈیشن ہے، سنائپر ایڈیشن کے ساتھ 700 mm کی ہی بیرل لگی ہوتی ہے، اور سموتھ ٹویسٹ سپیریئر بیرل لگی ہوئی ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے پاور کی. اچھا، پاور 3-4 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی گن
کتنی پاور نکالے گی. ریگولیٹر بذات خود وہ ریگولیٹر کہاں پہ سیٹ ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پھر ریگولیٹر سے ہوا آ کے یہ پلینم میں جمع ہوتی ہے. یہ جتنا بڑا ہوگا تو پاور نکالنے میں اتنی ہی آپ کو مدد ملے گی. اچھا جی، جب پلینم سے بات آگے جاتی ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے ویلو. تو ویلو کتنی دیر کے لیے یا کتنا اوپن ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویلو کتنا اوپن ہو رہا ہے. جتنا زیادہ اوپن ہوگا تو ہوا کا فلو زیادہ نکلے گا. اچھا، ویلو کو اوپن کرنے کے لیے پیچھے ہیمر جب ٹکراتا ہے تب ہی ویلو اوپن ہوتا ہے. تو ہیمر میں کتنی پاور ہے، ہیمر سپرنگ میں، اور ہیمر کا ویٹ اپنا بھی وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پاور سے ٹکرا رہا ہے اور ویلو اوپن ہو رہا ہے. کیونکہ پیچھے بھی تو 250 بار کا پریشر ہے، یا ریگولیٹر آپ کا 120-30 پہ جہاں پہ بھی سیٹ ہے وہ اس کا پریشر اپنا ہوا کا بھی اس کو روکے ہوتا ہے، اور پیچھے جو سپرنگ لگا ہوتا ہے اس نے بھی دبایا ہوتا ہے. تو جب اس طرف کو پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تب ہی وہ اوپن ہوگا اور ہوا کا فلو نکلے گا تو پاور نکلے گی. اچھا جی، پھر وہ جو ویلو اوپن ہوتا ہے اور ہوا نکلتی ہے وہ بیرل میں ایک سوراخ کے ذریعے جاتی ہے. ٹرانسفر پورٹ اس کو کہتے ہیں. وہ کتنی کھلی ہے وہ بھی پاور اس پہ بھی پاور ڈپینڈ کرتی ہے. اچھا، انہوں نے یہ دی ہے ٹرانسفر پورٹ، یہ کھلی ہے. جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے اپنی اس وقت، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کتنی باریک ہے. میرا اندازہ ہے کہ وہ باریک ہی ہوگی. 24 جول کے لیے تو باریک ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیں. اچھا، اس کی بیرل پہ بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 پیس سالڈ بیرل نہیں ہوتی ہے. یہ بہت سے تقریباً 3 حصوں میں ہوتی ہیں. پیچھے یہ ٹرانسفر پورٹ یہ الگ ہے، اوپر یہ سلیو ہے، اور ان کے اندر لائنر ہوتا ہے. ابھی جو ایف ایکس کی بیلیں آ رہی ہیں وہ اسی حساب سے آ رہی ہیں. یہ اسٹیل کا سلیو ہے، اس میں کاربن فائبر کی سلیو بھی وہ بناتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ہوتا ہے لائنر. میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا ہے ایک لائنر، وہ میں آپ کو دکھا دوں. اس طرح یہ باریک سا لائنر ہے جو اس کے اندر فٹ ہوتا ہے، لگتا ہے، اور آگے بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور پیچھے اس کو یہ ٹرانسفر پورٹ ہے. تو اس طرح کے 3-4 حصوں میں ملا کے ایک بیرل ان کی بنتی ہے. 1 پیس سالڈ بیرل نہیں ہے ان کی. تو یہ تو ہوگی بیرل کی بات. ہاں، ٹرانسفر پورٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا. واو بہت ہی باریک سا سوراخ ہے. میں آپ کو قریب سے دکھاؤں اور پھر کمپیئر کرتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں جی، اس وقت جو یہ لگی ہوئی اس کا سوراخ یہ ہے. اب آپ ریگولیٹر کو 200 پہ سیٹ کر لیں. اس کا پلینم چاہے یہ 75 سی سی کا ہے، آپ 775 سی سی کا بھی لگا لیں تبھی پاور نہیں نکلے گی، کیونکہ ہوا تو اس سوراخ سے ہو کے جانی ہے. تو پھر انہوں نے یہ چیز ساتھ بھیجی ہے. اگر آپ نے پیلٹ کھیلنے ہیں تو یہ والی، اگر آپ نے سلگ کھیلنے ہیں تو آپ نے یہ سائڈ رکھنی ہے. اب کمپیئر کریں یہاں سے اس کے بعد کتنا ہیوج ڈفرینس ہے جی. تو اس کو سمپلی یہاں سے کھولیں گے اور یہ چیز لگا دیں گے تو اس کی پاور انکریز ہو جائے گی. اور جی تقریباً ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں. ریموویبل بوتلیں بھی ہیں، آپ بھرے بھرے بھی ان کو اتار سکتے ہیں. ابھی تو ہوا نہیں ہے اس کے اندر، تو بھرے بھرے اس کے اندر نو ریٹرن وال لگا ہوتا ہے. تو آپ کی یہ بوتل بھری ہوئی بھی ہے، آپ اتار لیں اور دوسری بوتل لگا لیں جب آپ شکار پہ جاتے ہیں کسی پہ جگہ بھی. اس کی پرائس کی بات کریں تو 7,80,000 روپے بتایا ہے مجھے ناصر خان بھائی نے. اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو ناصر خان بھائی
یاسر ہنٹنگ شاپ پشاور سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ان سے رابطے کے بعد آپ بارگیننگ کریں, ہو سکتا ہے آپ کو رعایت کر دیں. اس کے علاوہ آپ اشفاق ہنٹنگ شاپ پشاور سے بھی خرید سکتے ہیں. سیم ہی تقریباً شاپ ہے قریب قریب ان کی. امید ہے جی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں. تو یہ تھی جی آگے ویڈیو. پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.